بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ خوش نصیب صحابی جن کی قبر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس اترے اور ان کی قبر کھدائی سے لے کر قبر میں اتارنے کا خصوصی اعزاز بخشا۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کب اسلام لائے؟ یہ لقب کیوں ملا؟ شہادت کس طرح ہوئی؟ نیز ان کی تدفین کا منظر کیسا روح پرور تھا؟ چچا نے سب چھین لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ مزینہ سے تھا۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا۔ چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا، میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا۔ والدہ نے چادر دی۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول کی شمع روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی والدہ اپنی قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا محمد عربی کی جانب چل پڑا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کے لائے تو والدہ نے کہا، یہ بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لو گے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ لہٰذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور برہنہ کر دیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا۔ تم لوگ اس کو کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگا دیے جس سے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا، جاؤ اور چلے جاؤ۔ بارگاہ رسالت میں حاضری۔ آپ رضی اللہ عنہ سحر کے وقت مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ پر پڑی تو فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے، ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، پھر اپنی رہائش کی طرف چلے جاتے۔ آپ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن پڑھ لیا۔ آپ مسجد نبوی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس اعرابی دیہاتی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور دوسروں کو تلاوت قرآن سے روک دیتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ یہ ریاکار دکھلاوے باز ہے۔ ارشاد فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، یہ اواہین یعنی گریہ گزاری کرنے والوں میں سے ہے۔ شوق شہادت۔ سن 9 ہجری ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی۔ آپ چھال لائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی، اے اللہ، میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے، میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا، جب تم جہاد کے لیے نکلو گے، اگر بخار میں فوت ہوگے، جب بھی تم شہید ہوگے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہوگے۔ کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے،
خدائے پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت ذوالبجادین کو بخار چڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تدفین کا منظر۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا۔ دعائے نبوی۔ پھر یہ دعا مانگی، الہی یہ میری خدمت میں دن رات رہا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تمنائے صحابہ۔ یہ اعزاز و اکرام اور محبت و شفقت دیکھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میری یہ آرزو تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا، حالانکہ میں حضرت ذوالبجادین سے 15 برس پہلے اسلام لایا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ روح پرور منظر دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار یوں فرمایا، اللہ کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کی قبر میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔